حضرت علی المرتضی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، فرماتے ہیں چاند رات اور 15ویں شب اور مہینے کی آخری شب میں صحبت کرنا اور حالت حیض میں صحبت سے کتاب دار الافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے۔ اگر 6 ماہ تک اپنی حلال حاملہ بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو بچے کو کون سا نقص پہنچ سکتا ہے، یا 7 ماہ کی مدت میں حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو بیوی کی صحت یا بچے کی صحت پر کون سے منفی اثرات ہوتے ہیں، یا دوران حمل 8 ماہ کی مدت تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں کون سے فائدے اور کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امیر المومنین حضرت علی المرتضی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، فرماتے ہیں چاند رات اور 15ویں شب اور مہینے کی آخری شب میں صحبت کرنا مکروہ ہے کہ ان راتوں میں صحبت کرنے کے وقت شیطان حاضر ہوتے ہیں اور حالت حیض میں صحبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، لیکن حیض والی عورت کے ساتھ برہنہ سونا درست ہے اور حیض کے بعد عمل سے پہلے بھی محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جب ایک مرتبہ صحبت کر چکے اور دوبارہ ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا بدن دھو لے۔ اگر ناپاک آدمی کوئی چیز کھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے، اگرچہ نجس رہے گا کہ سنت یہی ہے، اور غسل سے پہلے بال نہ منڈوائے، ناخن نہ کٹوائے، تاکہ جنابت کی حالت میں اس سے بال و ناخن جدا نہ ہوں۔ کتاب دار الافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مرکوز ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہو سکتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو دینے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک، یعنی 6 ماہ یا 7 ماہ یا 8 ماہ کب تک ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اگر ان تینوں ماہ میں ہم اپنی بیوی حاملہ سے ہم بستری کرتے ہیں تو بچے کو کیا نقصانات یا فائدے ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہی سوار کیوں نہ ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے تو وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ صرف بھوک اور پیاس ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے، اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب دینے کے فرشتے سب اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ خاوند کی اطاعت کے سلسلے میں عورت کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرضی عبادت کو مقدم رکھنے کے ساتھ اگر کبھی خاوند اپنی نفسانی ضرورت کے تحت نفل روزہ رکھنے کی اجازت نہ دے تو اس کا حکم مانے، وگرنہ ایسی صورت میں عورت اگر اپنی مرضی سے خاوند کی رضامندی کے بغیر نفلی روزہ رکھے گی تو اس کا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوگا۔ حدیث صحیح المسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میاں بیویوں پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم ان کے سابقہ تمام گناہ مٹا دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کا کوئی رب ہے، وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش اور صبر کرنا بہت مشکل عمل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنے مہینوں تک اس کا خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ محترم ناظرین، پہلے تو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے، حیض کے دوران ہم بستری کرنا منع ہے۔ حیض کم سے کم مدت 3 دن،
زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ ان 3 سے 10 دنوں کے دوران آپ ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا حکم ہے، ترجمہ کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حیض کے بارے میں، تو اللہ کے قرآن پاک نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ حیض کے دنوں میں اپنی حلال بیوی سے بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ ہے نفاس کے دن۔ نفاس کے دن کیا ہوتے ہیں؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرم گاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست اور خون بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی نجاست مدت بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم اس کی کوئی مدت نہیں۔ یہ نجاست کے دن 10 یا 20 دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 دنوں تک کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ ان نجاست کے دنوں میں اپنی بیوی کی پچھلی شرم گاہ، بڑے پاخانہ کرنے والی جگہ کے اندر دخول کرنا کیسا عمل ہے؟ پچھلے مقام پر ہم بستری کرنا اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے قرآن مجید نے منع کر دیا ہے، اور شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ عورت کی پچھلی شرم گاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اس عمل سے بچنا ہوگا، بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں سے آؤ؟ حرف اندر، یعنی کہ کھیتی کے اندر آؤ، یعنی کہ کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے، غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی اس بیج کو بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرم گاہ ہے، بیوی کی پچھلی شرم گاہ نہیں ہے، وہ پاخانہ کی جگہ ہے، نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب بات کرتے ہیں اپنے اصل موضوع پر کہ کب تک حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے تمام ماخذ، قرآن پاک، حدیث، اجماع، یہ سارے آپ کو حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی قید نہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے، حاملہ دنوں میں دوران ہم بستری بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے یا بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے چاہیں یا جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو۔ صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ جب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف اپنے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے، لیڈی ڈاکٹر جو مستند ڈاکٹر اور مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب تیسرا سوال، حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہا اور علماء کرام کی رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختاریہ فتاوی کی بہت بڑی کتاب، دارالافتاح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے اور مرکوز ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ کی قوت سماعت کے اندر اضافہ اور مضبوطی ہوتی ہے، اس کے بال گھنے اور زیادہ بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھنے کی سکت تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ حدیث نبوی میں مرکوز ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا وہ گمان کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ویسا نفع عطا فرماتا ہے، یعنی جس طرح کی نیت ہوگی مراد بھی اسی طرح پائے گا، اور ظاہر سی بات ہے خواہش تو پوری کرنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اس
اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ خواہش کی پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی اور قید نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔